شموس براهين وعلمه وحكمته خصوصا على المولى الغمام من امام اهل سنة رسول الله ومجدد ملة رسول الله وموصلنا الى حضرة رسول الله سيدنا ومرشدنا اعلی حضرت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه عنا صلاة دائمة بدوام الملك الحمد الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اے حسین اب تک لبالب ہے تیرا زر نہیں آیا. اے حسین اب تک لبالب ہے تیرا زر نہیں آیا. ذوف شاہ ہے آج تک تیری شہادت کا چراغ. ذوف شاہ ہے آج تک تیری شہادت کا چراغ. تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ. تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ. تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ. عشق کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے. جو لوگ نعت بہت زیادہ سمجھ رہے تھے وہ لوگ سمجھ کے چلے جا رہے ہیں اور بہت لوگ چلے بھی گئے چونکہ وہ زیادہ نعت سمجھتے. اتنے بے سمجھ تھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے. سمجھدار لوگ نعت شریف سن کے چلے. کتنی میری مائیں بہنیں ہیں, کتنے میرے نوجوان ہیں, ہلنے ڈولنے کی کوشش نہیں کریں آپ حضرات. ذکر شہادت امام حسین میں آپ حاضر ہو. میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے, میرا حسین میرا ناصر ہے. شاکر القادری جب شہادت بولتا ہے تو یہ تصور لے کے بولتا ہے کہ میرا آقا میرا امام میری بات کو سن رہے. واہ واہ بے شک. اور جو لفظوں والا لہجہ بند کرو. آج میں بھی ایک عجیب تیور میں ہوں. آپ کو دبلا پتلا مت دیکھو. علی کے در کا کتا بھی بہت دلیر ہوتا ہے. آپ کو اگر کمزور سمجھ رہے ہو, چھوٹا سمجھ رہے ہو, اس لیے سے بھاگ رہے ہو تو تم غلط فہمی میں ہو. میں جلسہ کرنے والے کو مبارکبادی دیتا ہوں. 10 روزہ جلسہ لہریا گنج کی دھرتی پر کئی سالوں سے مسلسل ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ پیغام لمسم پہنچ رہا ہے. لائیو بھی یہاں کا چلتا. جتنے علماء اسٹیج پہ ہوتے ہیں سب نظر آتے ہیں. کیا پیغام لے کے جا رہے ہو؟ ایک تو میں شہادت کی محفل میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. جب شہادت کا بیان ہو, ذکر حسین کی محفل ہو, تو آقا حسین کا بچپن سے لے کے شہادت تک اور شہادت کے بعد سے لے کے واپسی کربلا تک یہ پورا منظر نگاہوں کے سامنے میں ہو اور یہ پورا بیان جن کے نام سے محفل سجی ہے ان کا بیان ہو.
اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ذکر کی یہ محفل اور یہ مجمع تصور میں تھوڑی سی بات لائیے آپ تو میں آپ کو بتاؤں. کربلا کا میدان 72 یا 83 آدمی کا یہ مختصر سا قافلہ موت کا سایہ رینگ رہا ہے، نہر فرات پہ پہرا ہے. بہنیں بیٹیاں خواتین بھی ہیں اور جگر کا ٹکڑا بیٹا زین العابدین بیمار بھی ہے. آج تم کھا رہے ہو مستی میں، رنگینیاں منا رہے ہو، سڑکوں پہ پھر رہے ہو، مگر میں ایک جملہ بار بار بولتا ہوں، ذکر شہادت کرنے کے لیے بھی جگر چاہیے اور شہادت سننے کے لیے بھی جگر چاہیے. یہ عالم رنگ و بو میں دنیا بنی اور لڑائی شروع، جنگ و جدال شروع، مگر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے بہت ساری ایسی لڑائی ہے جو ہوئی اور بند ہو گئی، ختم ہو گئی. ایک ملک کا دوسرے ملک سے جھگڑا ہوا، 1 سال 2 سال 4 سال چلا ختم. مگر ایک لڑائی ایسی ہوئی ہے دنیا میں جو ہوئی اور آج تک ہو رہی ہے اور صبح قیامت تک ہوتی رہے. یہ فلسفہ سمجھنا ہے آپ کو. وہ کون سی لڑائی؟ آدم علیہ السلام آئے، لڑائی شروع. ایک طرف آدم علیہ السلام حق کا جھنڈا لے کر اور آپ کی مخالفت میں باطل کا جھنڈا ابلیس کے ہاتھ میں. جنگ و بربریت کا، جنگ و جدال کا، ظلم و بربریت کا، حق و باطل کا مارکا سج گیا. ایک طرف آدم علیہ السلام، دوسری طرف عزازیل شیطان. لڑائی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، ختم نہیں ہو رہی ہے. میدان بدل جاتا ہے، کمانڈر چیف بدل جاتا ہے، لیکن لڑائی حق و باطل کی ہوتی ہے. ایک طرف ابراہیم علیہ السلام اور دوسری طرف نمرود کے ہاتھ میں باطل کا جھنڈا اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں حقانیت کا جھنڈا. یہ حق و باطل کی لڑائی شروع ہوئی اور پھر یہ جنگ چالو رہی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. آپ آگ میں کود گئے، مدد مانگی نہیں آپ نے. حضرت جبریل نے کہا بھی تو آپ نے فرمایا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، بولنے کی کیا ضرورت. تو ایک طرف ابراہیم علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں حقانیت کا جھنڈا، دوسری طرف نمرود، اس کے ہاتھ میں باطل کا جھنڈا. حق، سچ، حق اور باطل، یہ لڑائی شروع ہوئی. لڑائی چلتی رہی، کئی موقع پہ یہ لڑائی ہوئی، مگر پھر چیف کمانڈر بدل گیا، زمین بدل گئی، میدان پھر سجا. ایک طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، دوسری طرف فرعون، باطل کا جھنڈا فرعون کے ہاتھ میں ہے اور سچائی کا جھنڈا، حقانیت کا جھنڈا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں ہے. لڑائی چلتی رہی، جنگ ہوتا رہا، حق و باطل کا مارکا ختم نہیں ہوا ہے اور یہ لڑائی چلتی رہی یہاں تک کہ علامہ اقبال کی زبانی ستیسک کار رہا ہے اصل تھا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. مکہ کی دھرتی پر اب یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے. ایک طرف ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف
آپ کی مخالفت میں باطل کا جھنڈا لے کر ابو لہب کھڑا ہوا، ابو جہل کھڑا ہوا، عتبہ اور شیبہ کھڑا ہوا۔ باطل کا جھنڈا ابو جہل کے ہاتھ میں، حقانیت کا جھنڈا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ حق و باطل کی لڑائی چلتی رہی۔ لوگوں نے سوچا یہ لڑائی ختم ہو جائے گی، مگر یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی، یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی، چلتی رہی۔ یہاں تک کہ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں حقانیت کا جھنڈا ہے، اور دوسری طرف مسیلمہ کذاب کے ہاتھ میں باطل کا جھنڈا ہے، اور منکر زکوٰۃ کا جھنڈا ہے۔ یہ حق و باطل کی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف حقانیت کے چیف کمانڈر بن کے رہے، اور دوسری طرف منکر زکوٰۃ رہے، مسیلمہ کذاب رہے۔ حق و باطل کی لڑائی ختم نہیں ہوئی، چلتی رہی، یہاں تک کہ کربلا کا میدان آ گیا۔ کربلا کا میدان آیا، ایک طرف میرا حسین ہے جس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اسلامی جھنڈا ہے، اور دوسری طرف آپ کی مخالفت میں مذہب اسلام، مذہب حقہ کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید۔ یزید کے ہاتھ میں باطل کا جھنڈا ہوتا ہے، باطل کا جھنڈا۔ امام حسین کے ہاتھ میں حقانیت کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب یہ لڑائی چل رہی ہے، میدان کرب و بلا کا یہ مارکا سجایا جا رہا ہے۔ میدان کرب و بلا میں جو مارکا ہوا ہے، یہ مارکا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یزید چاہتا تھا اسلام کا جو چہرہ اوریجنل ہے اس کو مسخ کر دیا جائے، قرآن کا جو فرمان ہے اس کو ٹال دیا جائے، جو اذان ہو رہی ہے یہ بند ہو جائے، اور قرآن نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی خلاف ورزی کا حکم یزید دینے لگا۔ اور یہ حق و باطل کا مارکا جب شروع ہوا تو اللہ اکبر، جانتے ہو میرے بھائیوں، میدان کرب و بلا میں یہ سارا معاملہ سمٹ کے آ جاتا ہے، اور میدان کرب و بلا میں آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میدان کرب و بلا میں امیہ کا تیور بھی نظر آ رہا ہے، میدان کرب و بلا میں نمرود کا تیور بھی نظر آ رہا ہے، میدان کرب و بلا میں فرعون کا تیور بھی نظر آ رہا ہے، میدان کرب و بلا میں ابو جہل کا تیور بھی نظر آ رہا ہے، میدان کرب و بلا میں کذاب نظر آ رہا ہے، اور میدان کرب و بلا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خلت بھی نظر آ رہی ہے، میدان کرب و بلا میں حضرت موسیٰ کا جلال بھی نظر آ رہا ہے، میدان کرب و بلا میں صدیق اکبر کی صداقت بھی نظر آ رہی ہے، حضرت عمر کی عدالت بھی نظر آ رہی ہے۔ میدان کرب و بلا میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اس چیلنج کو ہمارے اور آپ کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مورچہ کو سنبھالتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں تھا اس وقت جو اس مورچہ کو سنبھال سکتا تھا، مگر باہر میرے حسین، آپ نے میرے خیال میں کچھ معلوم ہوا کل گزشتہ رات حضرت غازی ملت غلام رسول بلیاوی صاحب سے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، شہادت کا پیغام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ اکبر، میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مذہب اسلام کو بچانے کے لیے، مذہب حق کی حفاظت کے لیے آپ نے مدینہ جیسا شہر کو چھوڑا ہے، مکہ المکرمہ جیسا شہر کو چھوڑا ہے۔ آپ جانتے ہو یہ سب کچھ چھوڑنا آپ نے گوارا کیا ہے، مگر امام حسین نے اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے جانے دینا یہ گوارا نہیں کیا ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ یزید کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے، آپ کی جوتی میرے سر کا تاج ہے، بنو امیہ کا سارا خزانہ آپ کے قدموں میں ڈھیر، آپ اس بات کو مان جائیے۔ میرے حسین نے فرمایا سر تو حسین دے سکتا ہے لیکن ہاتھ
نہیں دے سکتا ہے، یہ ہاتھ کیسے میں دے سکتا ہوں؟ اچھا عجیب بات ہے میرے بھائی، کیا معاملہ ہے؟ یزید جیسا شخص امام حسین سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم میرا بیعت ہو جاؤ، اولاد رسول سے مطالبہ ہم کریں کہ تم میرا بیعت کرو، تم ہمارے ہاتھ دے دو، ہاتھ دے دو، آل رسول سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مطالبہ ہوا میرے حسین نے ارشاد فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ حسین اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دے، سر دینا گوارا ہے، تخت و تاج دینا گوارا ہے، مگر حسین باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے۔ مگر آپ جانتے ہو یزید چاہتا تھا اسلام کا اوریجنل چہرہ مس کر دیا جائے، بگاڑ دیا جائے، جس اسلام کو بچانے کے لیے پیغمبر اسلام نے اپنے دندان مبارک کو شہید کرایا تھا، جس اسلام کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کبھی بدر کے میدان میں آئے تھے، اس اسلام کو بچانے کے لیے پیغمبر اعظم کبھی احد کے معرکہ میں گئے تھے، اس اسلام کو بچانے کے لیے پیغمبر اعظم کبھی حنین کے میدان میں گئے تھے، اس اسلام کو بچانے کے لیے پیغمبر اعظم نے اپنے دندان مبارک کو شہید کرایا۔ اس تحفظ اسلام کے لیے ہمارے پیغمبر اسلام نے اپنے دندان مبارک کو شہید کرایا۔ تحفظ شریعت کے لیے صدیق اکبر نے صداقت کی کمر باندھی، تحفظ شریعت کے لیے حضرت عمر نے عدالت کا جوہر اٹھایا، یہ بھی تحفظ شریعت کے لیے۔ عثمان نے سخاوت کا درجہ بڑھایا، یہ تحفظ شریعت کے لیے۔ علی نے شجاعت کا پرچم لہرایا، یہ تحفظ شریعت کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ نے جہاں بانیاں کیا تھا، یہ بھی تحفظ شریعت کے لیے۔ صدیق اکبر نے صداقت کی کمر باندھی، یہ بھی تحفظ شریعت کے لیے۔ امام حسین میدان کربلا میں آئے، یہ بھی تحفظ شریعت کے لیے۔ یزید نے کہا تھا حسین ہوشیار ہو جاؤ، علی اکبر کو مار دیا جائے گا، قاسم کو کاٹ دیا جائے گا، علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست کر دیا جائے گا، عباس کا بازو کاٹ دیا جائے گا، مگر میرا حسین نے کربلا میں جواب دیا تھا عباس کا بازو کٹانا حسین کو گوارا ہے۔ علی اکبر کی جوانی پر گھوڑا دوڑتا نظر آئے، یہ حسین کو گوارا ہے۔ علی اصغر کے گلے میں تیر لگے، یہ حسین کو گوارا ہے۔ حسین کا ایک ایک بچہ باطل قوت سے ٹکرا کر شہادت کا جام پی لے، یہ حسین کو گوارا ہے، مگر حسین کا ہاتھ شرابی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ یاد حسین، محبت حسین، کیا ہے محبت حسین؟ 72 نفوس خصیہ خیمہ لگا ہوا، موت کا سایہ رینگ رہا ہے، نہر فرات پر پہرا، جان کے لالے عزت مرتبہ کا خطرہ، حسین دیکھ یہی ہے نہر فرات۔ اگر تم نے یزید کی بیعت نہیں کیا علی اکبر کو کاٹ دیا جائے گا، اور محمد کو تڑپا دیا جائے گا، علی اصغر کے گلے میں تیر مار دیا جائے گا حسین۔ مگر میرے حسین نے ارشاد فرمایا یزیدیو، یہ تم کس کچھ فہمی میں پڑے ہو؟ حسین ہر ظلم و بربریت کا بازار سہنے کو تیار ہے، مگر قرآن کا ایک نقطہ کٹ جائے اس کے لیے حسین تیار نہیں ہے۔ آواز آئی حسین تیار ہو جاؤ، لڑنے کی تیاری کرو۔ میرے حسین نے ارشاد فرمایا یزیدیو، عاشورہ کا دن آنے دو، 10ویں محرم، 10ویں محرم کا سورج نکلتے دو۔ آج کی رات بڑی پیاری رات ہے، 10ویں محرم کی رات، عاشورہ کی رات۔ ہم بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت والے نام کا حسین کا نام لینے والا، تاشا بجانے والا، ڈھول بجانے والا، عورتیں خرافات میں پڑنے والی، میرے ماں بہنوں یاد کرو حضرت سہیل
गुजरा होगा, मौत का साया रेंग रहा है, मगर बारे हुसैन और हुसैनी नौजवान, हुसैन का मानने वाला। मेरे हुसैन ने फरमाया, मुस्लिम इब्ने औजा, ज़हीर बिन क़ीन, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे साथ करबला तक आए हो, तुमने सोचा होगा हुसैन का खूबसूरत इस्तकबाल होगा, हुसैन का शानदार इस्तकबाल होगा, मगर देख रहे हो हुसैन का इस्तकबाल किस तरह से हो रहा है। मेरे साथियों, करबला के मैदान से अब तुम वापस हो जाओ, यजीद तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा, यजीदी फौज हुसैन का रास्ता रोकने के लिए तैयार है। यजीदी फौज शिमार बदबख्त, ये मेरा रास्ता रोकेगा, तुम्हारा रास्ता खुला है, जाओ चले जाओ, मदीने जाना, नाना जान की बरगाह पे सलाम कहना। कौन ऐसा नवासा होगा, कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने बाप के कदमों से दूर जाना गवारा करे, रसूलुल्लाह का रोजा निगाहों से छूटे, ये गवारा हो। मगर हुसैन ने कहा, ये गवारा है, नाना का मदीना छूट जाए गवारा है, काबा छूट जाए ये गवारा है, माँ का तलबा छूट जाए ये गवारा है, भाई हसन का टहले छूटे गवारा है, माँ फातिमा ज़हरा की चौखट छूटे गवारा है, मगर कुरान छूट जाए ये गवारा नहीं है, इस्लाम कर जाए ये गवारा नहीं है। हुसैन एक एक बच्चा मैदान करबला में कटा सकता है, मगर हुसैन मैदान करबला में जाने से, अपने बच्चों को कुर्बान करने से दरेग नहीं कर सकता। मैदान करबला 72 नफूस कुदसिया, मध्य में रोशनी, सूरज निकलने वाला, मगर सारी रात हुसैनी खीमा में इबादत हो रही, सारी रात नमाज हो रही। आज मौलाना लोग नमाज के उन्वान पे तकरीर कर रहे हैं, आज मौलाना लोग शहादत के बयान पर तकरीर करते हैं, वो मौलाना खुद नमाज का पाबंद नहीं होता है। जो आलिम नमाज का पाबंद ना हो, वो नमाज के मौजू पर तकरीर, इमाम हुसैन की सीरत पर तकरीर, आपकी तकरीर का कोई असर जनता पर नहीं हो सकता है, पब्लिक पर हो सकता है। अभी मैंने कुछ बात सुनी, मैंने गुलाब को कहा, ऐसे नात खान को, ऐसे मुकर्रिर को चूल्हा भार में डाल दो, जो तुमसे मोटा मोटा नजराना भी मांगता हो और तुमको परेशान भी करता हो। ऐसे मौलवी की तकरीर सुनने से कोई फायदा नहीं है, ना ऐसे नात खान की ना सुनने से तुमको फायदा है। मसला के आला हजरत की बात बोलते हैं आप, अगर बोले तो को मिर्ची लग जाए। मसला के आला हजरत में 80,000, 40,000, 60,000 का डिमांड करना यहूदो नसारा की तकरीर है। ये है मसला के आला हजरत। तुम 60,000 डिमांड करते हो, प्लेन की टिकट लेते हो, शाकिरुल कादरी से अच्छी तकरीर तुम नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं इस बात को, मुझको पता है आपके पास कितना इल्म है, आप शहादत पर तुम कितना बोल सकते हो, क्या मीटर दे सकते हो, मगर हमारे ये भोले भाले सुन्नी नौजवान, मैं तेरी हिम्मत को सलाम करता हूँ, तेरे जज्बा को सलाम करता हूँ। मैं अपनी जमात के उलमा से कहूंगा, शोरा से कहूंगा, बिकौआ माल नहीं बनो रे। अगर बिकौआ माल बनोगे, न तुम्हारी नात नात है, न तुम्हारी तकरीर तकरीर है, न तेरी तकरीर से फायदा है, तेरी तकरीर तकरार है, तेरी नात खामखा की बकवास। पहचानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। मौलाना अंजार, मौलाना अभी हमारे डॉक्टर अमजद साहब, शाकिरुल कादरी कई साल बोला है यहाँ लहरियागंज में, और दिन में प्रोग्राम होता था, माइक गड़बड़ाता था, शाकिरुल कादरी कलेजा लगा के बोलता था। मर्द भी रो रहे हैं, औरतें भी रो रही है। मैं पहले बोला हूँ, ये डिमांड वाला मामला बंद करो और ऐसे लोगों को बुलाना भी बंद करो। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को लाने जाने की। तुम्हारी दहलीज पर बेशुमार
میدان کربلا یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، جو چراغ نور نبی کا تھا، جو چراغ نور نبی کا تھا، اسے کربلا میں بجھا دیا، جو چراغ یہ عنایتوں کی تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسین، یاد حسین، ذکر حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ حضرات، کیا ہمارے علاقے میں ایسے ایسے خطیب موجود ہیں؟ 50,000 60,000 والے نہیں ہیں، 500 بھی دیجیے گا پھر بھی رکھ لیں گے۔ صحیح بولے ہیں حضرت، صحیح بولے ہیں۔ ہمارا آپ اپنے دل میں عہد کر لیں، بار کا ٹائم نہیں، حضرت بولیے، اتنا بولنا۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، جو چراغ نور نبی کا تھا، جو چراغ نور نبی کا تھا، اسے کربلا میں بجھا دیا، جو چراغ نور نبی کا تھا، اسے کربلا میں بجھا دیا، یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، حضرت علی اکبر کو آپ نے دے دیا، حضرت قاسم کو آپ نے دے دیا، عباس علمدار کا بازو آپ نے کٹا دیا، عباس علمدار نہر فرات آپ کے کنٹرول میں تھا، آپ کا دونوں بازو کٹ گیا، مگر سکینہ کا کیا ہوا وعدہ آپ نہیں بھولتے، آپ نے مشکیزہ کو دانتوں سے پکڑا اور خیمہ حسین کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے بازو کو کٹا لیا، عباس نے بازو دے دیا، علی اکبر نے کلیجہ دے دیا، علی اصغر نے اپنا گلا دے دیا، اونو محمد نے اپنا وقت بنا دے دیا، مگر مذہب اسلام کو جانے نہ دیا، یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا، تجھے ان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت حسین، یاد حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عنایت ہو، دستے بلا کو عرض کا سینہ بنا دیا، دستے بلا
زینہ بنا دیا، جنت کو مصطفیٰ کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو زینہ سکھا دیا۔ تمہیں ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا، شب غم کا چاند بنا دیا، تمہیں ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ یہ سنان نیزہ کی دعوت ہے، یہ علی کے لال کی ہمت ہے، یہ سنان نیزہ کی بارشیں، یہ علی کے لال کی ہمت ہے، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زبان کا گلا دیا، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی نہ بے زبان کا گلا دیا۔ چمن آپ اپنا لٹا گئے، سارا چمن لٹا دیا میرے حسین نے، سارا چمن کیوں لٹا دیا؟ خدا کا دین ہرا بھرا، چمن آپ اپنا لٹا دیے کہ بہار دین خدا رہے، چمن آپ اپنا لٹا دیے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جما جو رنگ بہار کا، نہ جما جو رنگ بہار کا، تو لہو بھی اپنا ملا دیا، نہ جما جو رنگ بہار سے، تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ یہ ہے میرے حسین، میرے حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ہر ظلم و بربریت کو برداشت کیا، مگر عظمت اسلام کو جانے نہ دیا، اسلام کو جانے نہ دیا، قرآن کا ایک ورقہ کو کٹنے نہیں دیا۔ اللہ اللہ، میرے حسین کے سامنے میں ایک سے ایک چیلنج ہوتا رہا، بڑی بڑی چیلنج ہوتی رہی، مگر میرے آقا حسین نے اللہ اللہ، وہ حسین اللہ اکبر، وہ حسین کتنا پیارا ہے حسین، ذرا ایک بار میرے ساتھ پیار سے بول دو، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرہ کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ عنایتوں کا صلہ ملا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، یہ عنایتوں کی
جو چراغ نور نبی کا تھا، جو چراغ نور نبی کا تھا، اسے کربلا میں بجھا دیا، جو چراغ نور نبی کا تھا، اسے کربلا میں بجھا دیا۔ کوئی نہیں کر سکتا تھا، کوئی نہیں، میرے حسین بھی نہیں یہ کر پاتے، مگر وہ جو وعدہ تھا جس کو وفا کیا جا رہا تھا، یہ وعدہ تھا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا، کون ہے 40 رات چلا کاٹنے والا، کوہ طور پر آنے والا؟ حضرت موسیٰ کی روح نے آواز دی، مولا میں حاضر ہوں۔ کون ہے جو نارے نمرود میں چھلانگ لگا دے؟ حضرت ابراہیم کی روح نے کہا، مولا میں تیار ہوں۔ آواز دی، کون ہے، کون ہے، کون ہے جو مسیلمہ قذاب سے جنگ لڑنے کو تیار ہو جائے؟ صدیق اکبر نے آواز دیا، میں تیار ہوں۔ میرے نبی نے جب اعلان فرمایا تھا، کون ہے میرا ساتھ دینے والا؟ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا، جن کی ٹانگ پتلی پتلی تھی، آنکھ آئی ہوئی تھی، وہ چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ کہا بچہ تو میرا ساتھ دے گا؟ کہا ہاں میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ کہا کہ کیا تم میرے قتل والے بستر پر سو جاؤ گے؟ کہا ہاں آقا میں سو جاؤں گا۔ کہا کیا ہجرت والی رات میرے بچھونا پر آرام کر سکتے ہو؟ کہا ہاں آقا میں کر سکتا ہوں۔ کہا میرے لیے تم مصیبتیں جھیل سکتے ہو؟ کہا ہاں آقا میں جھیل سکتا ہوں۔ اے بچہ میرے ساتھ تم کو بدر میں جانا ہوگا؟ ہاں آقا میں تیار ہوں۔ تم کو حنین میں جانا ہوگا؟ ہاں آقا میں تیار ہوں۔ تم کو احد میں جانا ہوگا؟ ہاں آقا میں تیار ہوں۔ وہ کون سا بچہ تھا؟ وہ علی شیر خدا تھا، وہ حیدر کرار تھا، جو حیدر کرار نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور جو وعدہ علی نے مصطفیٰ سے کیا تھا، وہ ہاں میں ہاں کہاں کہاں ملایا جا رہا ہے؟ علی نے نبی کی آواز میں ہاں ملایا تھا، وہی ہاں امام حسین کربلا میں ملا رہا ہے۔ اے بچہ کیا تم دین کی خاطر اپنا بیٹا دے سکتا ہے؟ حسین نے کہا ہاں۔ کیا بھائی کا گلا دے سکتا ہے؟ حسین نے کہا ہاں۔ کیا عباس کا بازو دے سکتا ہے؟ حسین نے کہا ہاں۔ کیا علی اصغر کا گلا دے سکتا ہے؟ حسین نے کہا ہاں میں دے سکتا ہوں۔ کہا سارا گھر اسلام کی خاطر لٹا سکتا ہے؟ میرا حسین نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ تو باپ نے رسول اللہ کے ہاں میں ہاں ملایا تھا، وہی ہاں میں ہاں کربلا میں ملایا جا رہا ہے۔ آج کربلا میں وہ وعدہ پورا کیا جا رہا ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین نے وہ ہاں میں ہاں ملا کر کے یزیدیوں کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا، اور حسین نے کہا اے یزیدیوں، حسین تو دنیا سے چلا جائے گا، مگر یاد رکھنا نام میرے مجلانا کا رہے گا، جنگ کا میرے مصطفیٰ کا بجے گا، ایک جھنڈا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا ہوگا۔ وہ حقانیت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مارکا ہے، کتنا بڑا مارکا۔ میرے حسین نے فرمایا چلے جاؤ، تمہارا راستہ کلیئر ہے، میں یہیں سے شاید چلا تھا، چلے جاؤ میرے بھائیوں۔ حسین کا استقبال پھول سے نہیں ہوگا، حسین کا استقبال پیچھے پیچھے پانی سے نہیں ہوگا۔ حسین کے سامنے میں یزیدی کھڑے ہیں اور حسین کا راستہ بند ہے، مگر تم میں سے کوئی بھی جانا چاہو تو تم جا سکتے ہو، تمہارا راستہ کھلا ہے، چلے جاؤ۔ مسلم ابن اوحجہ چلے جاؤ، اے مسلم ابن اوحجہ چلے جاؤ۔
اے سہیل ابن قین تم بھی چلے جاؤ، جو بھی میرے ساتھ ہے جو تم جا سکتے ہو۔ اللہ اللہ، میرے حسین تقریر کر رہے ہیں لہریا گنج والوں، یہ بہت ہی مارکت الاعلیٰ گفتگو کرنے چاہ رہا ہوں، 10 منٹ برداشت کیجئے اور میری تقریر ذرا ٹھیک ٹائم پر کرا دیا کیجئے۔ اگر مجھ کو 12 بجے ختم کرنا ہے تو مجھ کو 11 میں بیٹھائیے، 11 میں ختم کرنا ہے مجھ کو 10 میں بیٹھائیے، ہم کو سکون سے بولنے دیجئے، تو پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے شہادت کا بیان بولیے حضرت، بولیے، جم کے بولیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ، میرے پیارے آقا کا پیارا نواسا امام حسین میدان کربلا میں کہہ رہا ہے، اے میرے عوانو، اے میرے جانسارو، تم جاؤ، تمہارا راستہ کھلا ہے، یزیدی تیرا راستہ نہیں روکے گا۔ اس کے بعد حسین نے جب تقریر کی تو دیکھا وہ چراغ چھلملا رہا ہے جن کے صدقے میں ساری کائنات روشن ہے۔ اس رسول کی اولاد، اس زہرا کی اولاد کے خیمہ میں، علی کے پتر کے خیمہ میں ایک چراغ جھلمل ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، میرے حسین نے چراغ کو بجھا دیا، اور میرے حسین نے چراغ کیوں بجھایا؟ اس لیے بجھا دیا، ہو سکتا ہے میرا ساتھی سوچتا ہوگا کہ میں حسین کو دیکھتا ہوں، حسین مجھ کو دیکھتا ہے، جب نظر سے ٹکراتی ہے تو انسان کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے حسین نے چراغ کو بجھا دیا، پھر کربلا میں تقریر شروع کی، اے میرے ساتھ آنے والوں، اب تم جا سکتے ہو، یہ اندھیرا ہو گیا ہے، نہ حسین تم کو دیکھتا ہے نہ حسین کو تم دیکھ رہے ہو، چلے جاؤ۔ مسلم ابن ہوتا جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، عباس تم بھی چلے جاؤ، میرے بچوں کو لے کر کے جاؤ، حسین صرف ٹارگٹ ہے، تم ان کے ٹارگٹ پہ نہیں ہو۔ جب میرے آقا حسین نے تھوڑی دیر تقریر کرنے کے بعد جب چراغ کو جلایا، اور جب چراغ جلا تو عباس سلمدار جہاں بیٹھا ہے وہی ہے، مسلم ابن اوسط جہاں ہے وہی ہے، حضرت ظہیر بن قین جہاں ہے وہی ہے، عوام انصار جو جہاں بیٹھے ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک بھرائی ہوئی آواز آ رہی ہے۔ عباس علمدار بولتے ہیں، بھیا حسین یہ کیا بول رہے ہو؟ ہم اس ایسے عاشق نہیں ہے، ہم اس شمع کے پروانہ نہیں ہے کہ شمع بجھ جائے پروانہ بھاگ جائے، ہم اس شمع کے پروانہ ہے کہ شمع بجھنے سے پہلے میں اپنے آپ کو کٹا لوں گا، اپنے آپ کو بلیدانی دے دوں گا، اپنے آپ کو پلہاری دے دوں گا۔ اے آقا میں نہیں جا سکتا ہوں۔ حضرت ظہیر کھڑے ہوئے، کہا اے آقا حسین آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ میں یہاں سے چلا جاؤں، خدا کی قسم میں یزیدی سے لڑتا رہوں گا، جب تک طاقت ہے تلوار چلانے کی میں تلوار چلاؤں گا، جب تک بھالا چلانے کی طاقت ہوگی میں بھالا پھینکتا رہوں گا، میں تیر و تلوار سے جنگ کروں گا، گھوڑا کی ہنہناہٹ ہو، تیر کی سنسناہٹ ہو، تلوار کی جھنکار ہو، یہ سب ہو، مگر مسلم ابن اوجب بھاگ نہیں سکتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے تو میں پتھر اٹھا کے یزیدی سے لڑوں گا، میں آخر میں آپ کے قدموں میں اپنی جان دے دوں گا۔ حضرت ظہیر بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا، اے امام حسین میں نہیں جا سکتا۔ میدان کربلا میں ایسے عاشق تھے، مگر لہریا گنج میں میری ماں بہنیں بہو بیٹیوں اور میرے نوجوان بھائیوں یہ وعدہ کر لو، یہ آج جو جلسہ ہو رہا ہے یہ اس لیے جلسہ ہو رہا ہے، ہم کو نماز بچانی ہے، ہم کو روزہ بچانا ہے، ہم کو زکات دینی ہے، ہم کو صدقہ خیرات کرنا ہے، ماں کا وفادار بننا ہے، باپ کا وفادار بننا ہے، آپس میں محبت کو برقرار رکھنا ہے، ہم کو جینا ہے تو عظمت مصطفیٰ کے لیے، ہم کو مرنا ہے تو عظمت مصطفیٰ منشا، یہی ہے مقصد۔ پھر میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیش فرمائی ہے، جس کو آپ جانتے ہو، جس کو آپ دیکھ بھی رہے ہو، آپ سن بھی رہے ہو۔ میں کہاں سے میدان 1 بجنے والا ہے اور 10 روزہ پروگرام ہے آپ کا۔ دیکھیں میں آپ کے گھر کا مولانا میں لہریا گنج سے الحمدللہ ہمیشہ امید تھا، امید ہوں،
میں ہمیشہ آپ نے ہمارے ساتھ وفاداری کی ہے, آپ نے ہمارے ادارہ کو چمکایا ہے, ہمارے ادارے کی مدد کی ہے, اور آپ لوگ بھی جب یاد کرتے ہو تو میں حاضر رہتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ گلاب اور یہ لال اور یہ ان کے سارے بھائی, یہ کنبہ مل کر اور ہمارا لہجہ گنج کا دریا دل علماء کرام اور آپ سب جو اس جلسہ کو کامیاب بنا رہے ہو, صرف اس لیے کہ کربلا کے میدان کا راجا ہم سے راضی ہو جائے, میرا حسین مجھ سے راضی ہو جائے, علی اکبر مجھ سے راضی ہو جائے, عباس مجھ سے راضی ہو جائے, قاسم نامدار مجھ سے راضی ہو جائے, ہاں زین العابدین مجھ سے راضی ہو جائے. اگر یہ سب راضی ہو گیا, میدان قیامت میں یہ میرا آقا حسین جواب دیں گے, اے نانا جان, جب لہریا گنج میں مجھ حسین کا نام لیا جا رہا تھا تو مرا جھوم رہا تھا, نوجوان جھوم رہا تھا, علماء نعرہ لگا رہے تھے, ماں بہنیں بیٹھ کر سن رہی تھی. اے نانا جان, میں گواہی دیتا ہوں یہ سب موجود تھے, میری شفاعت قبول فرما. کر رہے ہو نا کہ میرے حسین کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے, میرے آقا حسین کا کھڑا ہو جائے گا تو پھر اور کوئی کمی نہیں رہے گی, کوئی کمی نہیں رہے گی. یہ تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے, میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے. اے میرے بھائیوں, یہ میدان کرب و بلا سے یہ سبق ملتا ہے, ہم کو ڈھول نہیں بنانا ہے. اے میری ماں بہنوں بہو بیٹیوں, حضرت زینب سے کیا تم کو میدان قیامت میں شفاعت نہیں لینی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے نہیں لینی ہے؟ رسول اللہ کی بیٹیوں کو راضی کیجئے, اس میلا کھیلا سے پرہیز کیجئے, ناچ گانا بند کیجئے, اور محرم کے دن وہ تاسا جو بجا رہے لوگ یہ خبری میں یہ ہمارے سنی بھولا بھالا یہ غلط کر رہے ہیں, غلط ہے کہ نہیں بلاؤ اور نہ اس خرافات میں جاؤ. میرا حسین سر دیا ہے, کہاں سر دیا, آپ کا انداز نرالا, سجدہ اوروں نے کیے, تیرا نیا انداز ہے, تو نے وہ سجدہ کیے جس پر کیا ہے میدان بہت دن پہلے ایک شعر پڑھے تھے, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا, ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. اور جانتے ہو آپ, ایک جملہ بول کے غلام بابو میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اتنا ہوا, اتنا ڈرایا گیا, اتنا دھمکایا گیا, مگر اے میرے آقا آپ نہیں, آپ کے قدم میں ذرا کپ کپی نہیں آئی جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجہ میں خنجر لگا تھا, اور جب وہ بھالا نکالا گیا تھا, اللہ اکبر, تو اس بھالا کے ساتھ ساتھ پیارے علی اکبر کا دل بھی باہر آ گیا تھا. اولاد والے ہو سوچو, دل باہر آ گیا تھا حضرت علی اکبر کا. آواز آئی حسین, کیا یہ دیکھنے کی ہمت ہے؟ کیا یہ دیکھ سکتے ہو؟ میرے حسین نے جواب دیا, ہاں ہاں, نانا کی شریعت بچانے کے لیے ایسے ہزاروں علی اکبر کا دل دیکھنے کی ہمت ہے, دل دیکھنے کا حوصلہ ہے, یہ سب گوارا ہے, مگر یہ گوارا نہیں ہے کہ نانا کی شریعت بن جائے, نانا کی شریعت پر آنچ آ جائے. آخر ایسا کیوں ہوا؟ اب نروس نہیں ہوئے, بتائے نہیں وجہ نہیں. اللہ سینا صبر و اجرا, اتنے علماء ہیں, آپ پوچھئے, سارے ہمارے مقدس علماء محترم ہیں. روایت میں میں نے پڑھا ہے, روایت میں نے پڑھا ہے کہ اگر ہمالیہ کا پہاڑ ہوتا تو اپنی جگہ سے ہلنے لگتا, رستم پہلوان ہوتا تو لرزہ برندام ہو جاتا, مگر حیدر کرار کا بیٹا ہل نہیں رہا ہے. حسین, سارا گھر اجاڑ دیا گیا ہے, اب بھی بیعت کر لو. کہا کیا بول رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, کیا بول رہے ہو؟ ابھی بھی تم کو سمجھ نہیں آئی؟
وجہ کیا ہے؟ وعدہ کیا تھا حسین جب کربلا جاؤ گے بیٹا تو تم تنہا نہیں رہو گے، تیرا نانا تمہارے ساتھ، تمہارا نانا تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارے بابا بھی ساتھ رہیں گے، زہرا بھی ساتھ رہے گی۔ وعدہ کیا تھا رسول اللہ سے، اور رسول اللہ نے وعدہ فرمایا تھا بیٹا میں کربلا میں نہ ہوں گا۔ تو کربلا خیمہ میں عبادت کرتے کرتے جب رات ڈھلتی چلی جا رہی تھی، جیسے 1 بجے کا رات ابھی ہونے جا رہا ہے میرے خیال میں، یا 1:15 ہو رہا ہے، رات ڈھلتی جا رہی ہے، تھوڑی سی چھپکی آئی، میرے حسین نے کربٹ لیا، اور جب حسین نے کربٹ لیا تو رسول اللہ خواب میں تشریف لاتے ہیں، آقائے کائنات تشریف لاتے ہیں، غریبوں کے غم گسار تشریف لاتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا تشریف لاتے ہیں، سب سے کپت کے بکی محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں، اور اپنا دست مبارک حسین کے کلیجہ پہ رکھتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے میرے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، صبر اور اجر عطا فرما۔ رسول اللہ نے اپنا دست مبارک حسین کے سینہ پہ رکھا تھا، وہ ہاتھ رکھا تھا، جس طرف اٹھ گئی دم پہ دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ نے اپنا دست مبارک جب رکھا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں، شاکر القادری دیکھ رہا ہے، مولانا محی الدین دیکھ رہے ہیں، یا دیگر علماء دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے صرف ہاتھ کو سینہ پہ رکھا تھا، نہیں نہیں، صرف ہاتھ نہیں رکھا تھا رسول اللہ نے، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا تو صرف ہاتھ نہیں رکھا، صداقت کا جوہر رسول اللہ نے حضرت حسین کے سینہ میں بھر دیا تھا، شجاعت کا جام رسول اللہ نے امام حسین کے سینہ میں ڈال دیا تھا، پیکر جہاد بنا دیا میرے حسین کو میرے رسول نے، اور آپ کے سینہ میں جہاد کا جذبہ، صداقت کا جذبہ، ایثار و ہمدردی کا جذبہ میرے حسین کے سینہ میں رسول اللہ نے بھر دیا تھا، صبر و استقامت کا پہاڑ بنا دیا تھا۔ تو وہ امتحان کتنا آسان ہوگا، امتحان لینے والا بھی نہ ہو، امتحان دلانے والا بھی نہ ہو، وہ پرچہ کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا حسین ہماری شہادت تمام نبیوں کی شہادت سے عرفہ اعلیٰ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے مجھ کو خاتم النبیین بنایا ہے، جامع الصفات بنایا ہے، تو شہادت سری تو رسول اللہ کو ملی تھی، مگر شہادت جہری باقی تھی۔ حسین تمہاری شہادت تیری شہادت نہیں ہے، کربلا کے میدان میں خون تو تیری گردن سے بہے گا، مگر حقیقت میں وہ رسول اللہ کا لہو ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ کا خون ہوگا، تمہاری شہادت محمد الرسول اللہ کی شہادت ہوگی، تو یہ شہادت ہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتا ہے سلمہ ہونا، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سب مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سب مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، میں نے کہیں کہیں سے بول دیا ہے، وگرنہ میں جب یہ بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا نے مدینہ کو کیسے چھوڑا تھا، صغرا کو کیسے چھوڑا تھا، رسول اللہ کے مزار پر کیسے گئے تھے، نانا کے دربار میں جب میرے حسین پہنچے تھے تو آپ کا معاملہ کیا ہو گیا تھا، پوچھو اس باپ سے، پوچھو اس ماں سے، پوچھو اس خاندان والوں سے جو سب سے مل کے جدا ہو رہا ہو، اس کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا، مگر سب برداشت کیا مذہب اسلام کے لیے، مسلم پرسنل لا کے لیے، ایک خدمت قرآن کے لیے میرے حسین نے تاب کٹ جائے گوارا ہے، مگر آج آپ فرمائیں۔ اب یہ ہمارے عزیز محترم ڈاکٹر عبد السلام کی فرمائش ہے کہ میں نام بھی پڑھتا ہوں، ہاں میں سبحان اللہ، میں نام بھی پڑھتا ہوں، ہاں محبت سے بولیے سبحان اللہ۔
اس درد سے آ کر محفل میں بلبل نے نبی کا نام لیا. کس درد سے آ کر گلشن میں، کس درد سے آ کر گلشن میں بلبل نے نبی کا نام لیا. بلبل نے نبی کا نام لیا. بول اٹھا ہر ایک گل صلی اللہ، بول اٹھا ہر ایک گل صلی اللہ. بلبل نے جگر کو تھام لیا. بول اٹھا ہر ایک گل صلی اللہ. بلبل نے جگر کو تھام لیا. پوچھے بڑا بد قسمت تھا، میں خانہ میں تھا محروم. پوچھل بڑا بد قسمت تھا، میں خانہ میں تھا محروم رہا. گھر بیٹھے ویسے قرنی نے، گھر بیٹھے ویسے قرنی نے دامان رسالت تھام لیا. گھر بیٹھے ویسے قرنی نے دامان. اعمال کہاں تھے، اعمال کہاں تھے اس قابل، جنت مجھے ہو جاتی حاصل. اعمال کہاں تھے اس قابل، جنت مجھے ہو جاتی حاصل. دوس نے آ کر، دوس نے آ کر چومے قدم، جب میں نے نبی کا نام لیا. پھر دوس نے آ کر چومے قدم، جب میں نے یا حسین سو میرا نام خدا کا نسد رہو اللہ نام ہو صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو درود و سلام ہو پیارے محمد جگ اجیارو، چمکے عرش پہ نام ہو. تمہرے ہی پاؤں کا جوتا ہو یارو، ہمارے شریر کا چاما ہو. آیا آشاڑھ کا ماس سہاون، خود پڑے دھوم دھام ہو. سب سولے باس ہی ماس میں سوبے، حسنا ماما ہو. بھادو میں بھر گئے ندی پوکھر، برکھا برسے تمام ہو. پیارے حسین کو ملا
روئے کالے جا تھاما ہو پیارے حسین کو ملا نہ پانی رو کالے جا تھاما ہو میلاد کا یہ مانا ہے شاکر پیدائش خیر الانام ہو ختم میلاد پہ سنی مسلمہ پہ ہے عیسیٰ میں قیام ہو اٹھو مسلمہ پیارے نبی پر جھوم کے پڑھ لو سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانا نے مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو عباس نامدار زخموں سے چور چور عباس نامدار زخموں سے چور چور اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا اصغر سے ننھی جان پہ لاکھوں درود اصغر سے ننھی جان پہ لاکھوں درود مظلوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو مظلوموں بے خطا کو ہمارا سلام